ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار، تمام تعریفوں کا سزاوار، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز حساب کا، روز سزا اور روز جزا کا، روز قیامت کا تنہا مالک ہے۔ تو ذرا دیکھیں اللہ رب العزت یہاں بندوں کے سامنے اپنا جو تعارف کرا رہا ہے وہ قاضی یوم الدین کہہ کر نہیں کرا رہا، مالک یوم الدین کہہ کر کرا رہا ہے، جج کہہ کر، قاضی کہہ کر نہیں کرا رہا بلکہ مالک کہہ کر کرا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب قیامت کے دن تم میری بارگاہ میں آنا تو مجھے قاضی یوم الدین سمجھ کر نہ آنا بلکہ مالک یوم الدین سمجھ کر آنا، قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا بلکہ مالک سمجھ کر کے آنا۔ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ اس قاضی اور مالک میں کیا فرق ہے، قاضی کسے کہتے ہیں اور مالک کسے کہتے ہیں۔ قاضی اور مالک میں 4 فرق ہیں، ایک عدالت قاضی کی ہوتی ہے، ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا فرق قاضی اور مالک میں یہ ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ قاضی قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج عدالت میں بیٹھ کر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میری مرضی، میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں یا قانون کے خلاف فیصلہ کروں۔ ایسا کہنے کی نہ کسی قاضی کے اندر ہمت اور جرت ہے، نہ ہی اسے ایسا کہنے کی اجازت ہے۔ مگر مالک کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ مالک کی مرضی وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے، مالک کی مرضی وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے۔ ایک مثال سے آپ بات کو سمجھے، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں بار بار چوری ہو جا رہی ہے۔ مالک بڑا پریشان ہے کہ آخر اتنی سیکورٹی کے باوجود، اتنے احتیاط اور اتنے کیا کہتے ہیں نگرانی کے باوجود آخر یہ چوری ہو کیسے رہی ہے اور چوری کر کون رہا ہے۔ تو اس نے ایک مینیجر کو بلایا اپنے، اور مینیجر کو بلا کر کہا کہ تم اب نگرانی کرنا اور پتا کرنا کہ کون چوری کر رہا ہے، پھر مجھے بتانا، میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ پھر اس مینیجر نے بڑی کوشش سے، بڑی جدوجہد سے، بڑی محنت سے، جستجو سے چور کو پکڑ لیا اور ثبوت بھی ہاتھ آ گئے، گواہ بھی مل گئے۔ اب اگر وہ مینیجر اس چور کو لے کر سیدھے تھانے چلا جائے اور رپورٹ کرا دے تو اب معاملہ پہنچ جائے گا کورٹ میں، قاضی کے پاس، اور قاضی کے پاس سارے ثبوت اور گواہ پیش کر دے۔ قاضی سارے گواہوں کو دیکھ لے، چور کا وکیل جو ہے وہ اس کی دلیل کو کاٹ نہ سکے، تو اب قانون کہتا ہے کہ اسے سزا دینا ہے، اب اسے معاف کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ قاضی پر پابندی ہے کہ وہ اسے سزا دے، اور اگر خدا نہ خواستہ قاضی جو ہے اسے معاف کر دے تو اب مینیجر یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، آپ میرے کیس پر نظر ثانی کیجئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہائی کورٹ میں بھی چور کو سزا نہ ہو تو اب وہ مینیجر سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قانون کے قاضی اور جج یہ پابند ہے سزا دینے کے اور قانون پر عمل کرنے کے۔ لیکن اگر معاملہ بدل جائے، جو مینیجر ہے وہ کیس کو کورٹ میں لے جانے کی بجائے سیدھے اس فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے، مالک کے سامنے حاضر ہو جائے اور اس کے سامنے گواہ بھی پیش کر دے، ثبوت بھی پیش کر دے، اور مالک جو ہے گواہوں کو سن لے، ثبوتوں کو دیکھ لے، اس کے باوجود کہے ٹھیک ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، تو اب اس مینیجر کی ذرا بھی جرت نہیں ہوگی اس کے سامنے، مالک کے سامنے چو کر سکے، اس لیے کہ وہ قاضی کی عدالت تھی، یہ مالک کا دربار ہے۔ قاضی کو جو ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، قاضی پابند ہے سزا دینے کا اور مالک کو اختیار ہے معاف کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت
قیامت کے دن فرما دیا، اور اس بات کو قرآن مجید میں اللہ کے سامنے بندوں کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، یغفر من یشاء ویعذب من یشاء اللہ واللہ واسع علیم۔ اللہ جسے چاہے گناہ کے سبب سزا دے دے، اور جسے چاہے ہزار گناہوں کے باوجود، فرشتوں کے نامہ اعمال کے پیش کر دینے کے باوجود، ہزار گواہوں کے باوجود جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا فرق ہوا۔ کیا فرق ہوا؟ جو قاضی ہے وہ قانون کا پابند ہے، اور جو مالک ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہے۔ اب دوسرا فرق قاضی اور مالک کے درمیان یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم خود قاضی کے پاس جا کر، خود جج کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، اقبال جرم کر لے، اور جا کر قاضی کے سامنے سرنڈر کر دے اور اپنے گناہ کو پر کنونس ہو جائے، تو کوئی قاضی، کوئی جج خوش ہو کر اسے معاف کر دے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بہت بڑا جرم کر دیا، بہت بڑا کرائم کر دیا۔ جب کرائم اس نے کر دیا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ سیدھے کورٹ آ کر اس نے سرنڈر کر دیا کہ جج صاحب، قاضی صاحب، فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، فلاں گناہ میں نے کر دیا ہے، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر قاضی خوش ہو کر اسے معاف کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی عدالت ہے، لیکن مالک حقیقی کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ مالک حقیقی کا دربار ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا دربار ایسا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ جو کوئی بندہ گناہ کر لے، خطا کر لے، گناہ میں ڈوب جائے، لیکن اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو جائے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، گناہ سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اپنے آپ کو سدھار لے، سوار لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ سَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی مالک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جو جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے، مالک کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ اتنا بڑا نیکوکار بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو ذرا حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، گلی بڑی تنگ ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر اس گلی کے اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے سے ایک شرابی شراب کی بوتل کو چادر میں چھپائے مست ہوئے آ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر پر اس کی نظر پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے، دن میں تارے نظر آئے، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اور زمین بھی کیوں نہیں کھسکے گی کہ جس کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہو، وہ سراپا اگر سامنے آ جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ تھر تھر کانپنے لگا، آنکھ بند کی، توجہ چاہوں گا، آنکھ بند کی، نہ کچھ ہاتھ اٹھائے، نہ سجدے میں سر رکھا، کچھ نہیں کیا، بس اپنے رب سے لو لگا لی۔ کچھ تکلف نہیں طاعت عشق میں، ایک قطرہ گرا اور بندگی ہو گئی۔ آنکھ بند کی، عرض کیا مولا تو نے آج تک چھپایا ہے، آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، تیرے عزت کی قسم پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ قریب پہنچے، پوچھا اے اللہ کے بندے کیا چھپا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو چھپا رہا ہے۔ کہا حضور سرکے کی بوتل ہے، گھر لے جا رہا ہوں۔ فرمایا ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بوتل اٹھا کر حضرت عمر کے ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر نے بوتل لی، اس کا ڈھکن کھولا، سونگ کے دیکھا تو واقعی وہ شراب کی بوتل سرکے سے بدل چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، جو رب شراب کی بوتل کو سرکے سے بدلنے پہ قادر ہے، کیا وہ رب تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پہ قادر نہیں ہے؟ بس اس کی بارگاہ میں کوئی آ کے تو دیکھے، اقبال جرم کر کے تو دیکھے، سرنڈر کر کے تو دیکھے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارے کتنے گناہ کیوں نہ ہو، آسمان اور زمین کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دوسرا فرق ہے قاضی اور مالک میں۔ قاضی اقبال جرم کرنے والے کی سزا کبھی نہیں معاف کرتا، لیکن مالک جو اقبال جرم کرتا ہے اسے معاف بھی کرتا ہے، اسے درجات بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ دو فرق ہوئے۔ تیسرا فرق توجہ سے سنیں، تیسرا فرق قاضی
اور مالک کے درمیان یہ ہے کہ جو قاضی کی عدالت ہوتی ہے، جو قاضی کا دربار ہوتا ہے اور جج کا دربار ہوتا ہے، جب اس میں کسی ایک بار کسی شخص کو مجرم مان لیا جاتا ہے، اسے سزا ہو جاتی ہے، پھر کبھی اس کا ریکارڈ صاف نہیں کیا جاتا، اس کا پچھلا ریکارڈ کبھی نہیں مٹھایا جاتا، بھلے اس نے اپنی سزا پوری کیوں نہ کر لی ہو، کبھی نہیں معاف کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس کا جرم ثابت ہو گیا، گواہ پیش ہو گئے، اسے سزا ہو گئی، لہٰذا سزا وہ کاٹ رہا تھا، اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی سزا بھی کم کر دی، اسے معاف کر دیا گیا، اسے بھیج دیا گیا، پوری سزا اس نے کر لی۔ لیکن جب بھی علاقے میں کوئی چوری ہوگی تو سب سے پہلے اسی کو بلایا جائے گا، اسی کو پکڑا جائے گا، اس کو بلا کر تفتیش کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سزا تو پوری کر لی ہے، لیکن اس کا ریکارڈ صاف نہیں ہوا، اس کا ریکارڈ بے داغ نہیں ہوا، اس کے کیریکٹر پر وہ چوری کا پرانا داغ باقی ہے۔ لیکن مالک کی عدالت ایسی نہیں ہے، مالک کا دربار ایسا نہیں ہے۔ سنیے مالک کے دربار کی شان کیا ہے۔ آقا دو جہاں، فقر کون و مکان، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، ندامت کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس گناہ کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی جاننے والا نہ ہوگا۔ تو جو دنیا کی عدالت ہوتی ہے، قاضی کی عدالت ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی پچھلا گناہ معاف نہیں ہوتا، لیکن جو مالک کی عدالت ہے اس میں گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر کو صاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں بڑا شدید قحط پڑ جاتا ہے، بڑا شدید، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا قطرہ بھی نہیں برس رہا ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، زمین سے ایک اناج کا دانہ نہیں اگ رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے۔ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور امت کا بڑا برا حال ہے، پوری قوم پیاس سے مری جا رہی ہے، حضور دعا کر دیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، کل فلاں میدان میں سارے لوگ جمع ہو جانا، دعائے استسقاء کی جائے گی، تم آمین کہنا۔ لہٰذا سارے لوگ حاضر ہو گئے، سارے لوگ پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اے مولا، تیرے بندے ہیں، بھلے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان پر رحم فرما۔ ابھی حضور دعا کر ہی رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دھوپ اور شدید ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہے، لوگ اور پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے سجدے میں سر رکھ لیا، مولا میں تو یہاں پہ رحمت کی بارش لینے آیا تھا، تو اور غضب کا اظہار کر رہا ہے، مولا کرم فرما۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، یہ جو لوگ تیرے ساتھ آئے ہیں اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کر رکھا ہے، جس نے 40 سال سے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، 40 سال سے میری نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے، پانی کی ایک بوند بھی میں ان پر برسانے نہیں والا ہوں، اگر وہ نکلے گا تب برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے رب کو ناراض کر رہا ہے، اسے غضب دلا رہا ہے، جب تک وہ شخص یہاں ہے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ بارش کی ایک بوند بھی نہیں برسائے گا، لہٰذا وہ ہماری جان چھوڑے، قوم کی جان چھوڑے اور تنہا الگ ہو جائے۔ اب وہ شخص ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں، اور اسے پتا چل رہا ہے۔ ایسی مومنٹ میں قرآن کہتا ہے کہ کسی مفتی سے فتویٰ لے دینے کی ضرورت نہیں،
کسی دارالفتاء میں جا کر اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو مفتی یہاں بیٹھا ہے نا, یہ خود آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے بڑے پانی میں ہیں, کتنے پانی میں ہیں, کتنی پانی کی گہرائی میں آپ گھسے ہوئے ہیں. اس شخص کو اس کا ضمیر اندر سے بتانے لگا. اب وہ شخص ہے, اس نے بھی نہ ہاتھ اٹھائے نہ سر زمین پہ رکھا, بس اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مالک کو یاد کرنے لگا. کچھ تکلف نہیں طاعت عشق میں, ایک آنسو گرا اور بندگی ہو گئی. عرض کیا مولا 40 سال سے تو مجھے چھپائے ہوئے ہے, میرا پردہ رکھے ہوئے ہے. لوگ مجھے صدر صاحب بلا کر کے بیٹھا رہے ہیں, لوگ مجھے عزت دار کہہ کر کے بلا رہے ہیں. مولا آج میں اگر اس مجمع سے باہر چلا جاؤں گا تو لوگ مجھے بہت گنہگار سمجھیں گے, لوگ مجھ پر ہنسیں گے, میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی. اب ذرا توجہ چاہوں گا, ایک آدمی اللہ سے توبہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ سے حیا آ جاتی ہے, اللہ سے خوف آ جاتا ہے. یہ 1 نمبر کی توبہ ہے, اس میں کسی چیز کی مداخلت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مال کم ہونے کی وجہ سے, کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے توبہ کرے, یہ بھی توبہ ہے, لیکن یہ 2 نمبر کی توبہ ہے. ذرا 2 نمبر کی توبہ کا حال دیکھیے اور 1 نمبر کی توبہ کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اللہ سے توجہ لگا کر التجا کی, مولا جس طرح 40 سال سے میرا پردہ رکھا ہے, آج بھی میرا پردہ رکھ لے. تیری عزت کی قسم پھر کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا. ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی, اب باران رحمت نے گھیر لیا اور جم کر بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا. حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ اے میرے مولا, تو نے کہا تھا ابھی ابھی جب تک وہ شخص باہر نہیں نکلے گا بارش کا 1 قطرہ بھی برسنے والا نہیں ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں نہ کوئی اندر آیا ہے نہ کوئی باہر گیا ہے. آخر یہ معاملات کیسے بدل دیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے لیے روکی تھی اسی کے طفیل برسا دی ہے, جس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, ہم اور آپ بھی اتنی جلدی اسٹیٹس نہیں بدلتے جتنا وہ قریب اتنی جلدی اسٹیٹس بدل رہا ہے. اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, باپ بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتا, استاد بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتا, پیر بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتا, اور ماں جس کے رحم کی کوئی مثال نہیں ہے وہ بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. وہ ہم پہ رحم فرمانے کو تیار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی طفیل بارش کی ہے, اسی کی طفیل بارش کی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کون ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا بات کر رہے ہو, جب وہ گنہگار تھا, میری نافرمانی کر رہا تھا, میری بغاوت کر رہا تھا, جب میں نے اس کے پردے کو کھلنے نہیں دیا, اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے, اب تو اس نے مجھ سے یاری لگا لی ہے, اب تو وہ ثابت قدم رہنے کا مجھ سے وعدہ کر چکا ہے, اب بھلا میں اس کا پردہ کسی کے سامنے کیسے لاؤں گا. تو یہ ہے مالک کا دربار, یہ ہے مالک کی عدالت. جو قاضی کی عدالت ہوتی ہے وہ سزا کے بعد بھی کیریکٹر کو صاف نہیں کرتی, لیکن مالک کی عدالت میں ایسا ہوتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, درجات بھی ملتے ہیں, اور اللہ رب العزت اسے ابراروں میں لکھ دیتا ہے. تو یہ 3 فرق ہو گئے, 3 فرق ہو گئے. وقت میرا ہو گیا, بس آخری جو چوتھا فرق ہے قاضی اور مالک کے دربار میں, جو آج کے موضوع کا, آج کے خطاب کا اصل جو ہے آپ حضرات کے سامنے مقصد ہے پیش کرنے کا. چوتھا فرق قاضی اور مالک کے درمیان یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. ہر کوئی قاضی کے پاس منہ اٹھا کر, جج کے پاس منہ اٹھا کر نہیں جا سکتا اور اپنے کیس کو نہیں لڑ سکتا. تو قاضی کی عدالت میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن مالک کی عدالت میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی, شفیع کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ وکیل اور شفیع میں کیا فرق ہے وہ سمجھیں. وکیل وہ ہوتا ہے جو جج کے سامنے, قاضی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا اس لیے اسے چھوڑا جائے, دلیل دیتا ہے میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا, وہ بے قصور ہے, بے داغ ہے, اس لیے اسے چھوڑا جائے, وکیل یہ کہتا ہے. لیکن شفیع کہتا ہے 1000 گناہ کیا ہے بس میرا آنا دیکھا جائے. تو حضور علیہ السلام
قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عطے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو قاضی کی عدالت میں وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اور مالک کی عدالت میں شفیع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب توجہ سے سنیں، یہ جو اسکول ہیں، یہ جو کالج ہیں، یہ جو یونیورسٹیز ہیں، آپ کو وکیل بنا کر دیں گے، لیکن یہ جو مدرسہ ہے آپ کو شفیع بنا کر دے گا۔ اسکول آپ کو وکیل بنا کر دیں گے، یہ مرکز، یہ ادارے، یہ خانقاہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شفاعت کرنے والا بنا کر دے گا۔ اب توجہ سے سنیں، وکیل کی ہر شخص کی زندگی میں وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں سے کہ وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس گئے ہوں اور وکیل کو لے کر گئے ہوں؟ ہر کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو ضرورت پڑتی ہے قاضی کے پاس وکیل کو لے جانے کی۔ لیکن جس مالک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ہم سب کو جانا ہے، اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی شفاعت کرنے والا ہو، ہماری کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم وکیل بھی بنائیں، لیکن کم سے کم ایک شفیع تو بنا لیں، ہماری شفاعت کرنے والا بنا لیں۔ اور یہ ادارہ اور آپ کو یہ تقریریں سن کر، علم کی عظمتیں سن کر، سنیے آقا فرماتے ہیں سلبت العلماء من صلبی وسلبت السادات من صلبی خلقت العلماء من صدری۔ یہ جو سید ہیں، جسے تم سید کہتے ہو، یہ میرے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ میرے سینے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے علم کی شان۔ یہ تقریریں سننے کے بعد آپ کا پارا گرم ہو جاتا ہے کہ اب کس ادارے میں بھیجیں گے، لیکن جب اماں سنتی ہے کہ یو پی بھیجنا پڑے گا جو 2000 کلومیٹر دور ہے، بہار بھیجنا پڑے گا جو 2500 کلومیٹر دور ہے، جہاں کی زبان ہم سے مختلف ہے، جہاں کا کلچر ہم سے مختلف ہے، تو آپ کا حوصلہ صبح بستر ہی میں سو جاتا ہے جو آپ یہاں سے لے کے گئے تھے۔ اس حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے گاؤں میں ایسا مرکز عطا کیا ہے۔ اب آپ کا حوصلہ سلانے کی اور ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن آپ کا حوصلہ بڑھ گیا، آپ ایسے ادارے میں لے آئیں اور علمی کارنامے اور ان کی تربیتی کارنامے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والی چیز کے بارے میں زیادہ بات نہ کرنا بہتر ہے۔ میں بس دعا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی اس میں خدمت کی ہے، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کا حوصلہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محنت کا صلہ دنیا آخرت میں اپنی شان کے لائق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔